وہ چراغ گھر جو فجر تک جلتا رہا۔ قدیم شہر کی گلیاں تنگ تھیں مگر ان میں بسنے والوں کے دل وسیع تھے۔ کچی اینٹوں کے گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے دروازے پر وقت کی گرد جمی رہتی تھی۔ اسی گھر میں سلیم رہتا تھا، ایک غریب مگر با ایمان مسلمان۔ اس کا پیشہ چراغ بجھانا تھا۔ ہر رات عشاء کے بعد وہ شہر کی گلیوں میں پھرتا، گھروں کے باہر جلتے چراغ بجھا دیتا تاکہ تیل ضائع نہ ہو اور لوگ سادگی اپنائیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی ہوتی جس کے سرے پر کپڑا لپٹا رہتا۔ سلیم کی زندگی میں آسائش نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ دن کو وہ مزدوری کرتا، رات کو چراغ گھر بجھاتا۔ اس کی بیوی سلیم بیمار رہتی اور چھوٹا سا بیٹا اکثر بھوک سے سو جاتا۔ کئی راتیں ایسی گزریں جب گھر میں چراغ تو تھا مگر تیل نہیں۔ اندھیرے میں بیٹھ کر سلیم قرآن کی آیات دہراتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا، اے اللہ، تو ہی رازق ہے، تو ہی کافی ہے۔ ایک رات شہر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی تھی۔ سلیم حسب معمول چراغ بجھاتا ہوا بازار کے کنارے پہنچا۔ وہاں ایک چراغ ایسا تھا جو کسی غریب مسافر نے جلایا تھا۔ اس کے پاس آدھا پیالہ تیل ہی بچا تھا اور چراغ کی لو کمزور سی لرز رہی تھی۔ سلیم نے لکڑی آگے بڑھائی مگر اس کا ہاتھ رک گیا۔ دل میں خیال آیا، اگر یہ چراغ بجھ گیا تو اس مسافر کو اندھیرے میں رات گزارنی پڑے گی۔ اسی لمحے اس کے دل میں دوسرا خیال آیا، میں تو چراغ بجھانے والا ہوں، میرا کام یہی ہے۔ مگر پھر ایک نرم سی آواز دل میں ابھری، کیا تو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ اس چراغ کے تیل کا بدل نہیں دے سکتا؟ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لکڑی پیچھے کر لی اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، آج میں یہ چراغ تیرے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر اس میں تیل ختم ہو گیا تو تو جانتا ہے، اور اگر یہ جلتا رہا تو بھی تیری مشیت ہے۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ بیوی کی سانسیں بھاری تھیں، بچہ سو رہا تھا، گھر میں اندھیرا تھا۔ سلیم نے ایک خالی چراغ اٹھایا، اس میں آخری بوندیں ڈالیں اور لو جلائی۔ لو کچھ لمحے لرزی، پھر ٹمٹمانے لگی۔ سلیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، میں نے تیرے بندے کے لیے چراغ نہ بجھایا، اب میرے گھر کا چراغ بھی تیرے سپرد ہے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ شہر میں زیادہ تر چراغ بجھ چکے تھے مگر بازار کے کنارے وہ چراغ اب بھی جل رہا تھا۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے سوچا تیل زیادہ ہوگا، کچھ نے کہا شاید کسی نے دوبارہ جلا دیا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس چراغ کی لو نہ تیز ہو رہی تھی نہ بجھ رہی تھی، بس جلتی رہی۔ اسی رات شہر کا حاکم اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر اس چراغ پر پڑی جو ابھی تک روشن تھا۔ اس نے محافظ کو بلایا اور پوچھا، یہ چراغ کیوں جل رہا ہے؟ محافظ نے کہا، حضور، وہ مسافر کا چراغ ہے۔ عجیب بات ہے، پوری رات گزر گئی مگر بجھا نہیں۔ فجر سے کچھ پہلے حاکم خود نیچے آیا۔ اس نے دیکھا کہ چراغر کے پاس ایک مسافر سو رہا ہے اور چراغر کی لو اب بھی قائم ہے۔ حاکم نے مسافر کو جگایا اور پوچھا، کیا تم نے اس میں تیل ڈالا تھا؟ مسافر نے کہا، نہیں، میرے پاس تو آدھا پیالہ ہی تھا، وہ کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا، میں تو خود حیران ہوں۔ اسی وقت سلیم فجر کے لیے مسجد جا رہا تھا۔ حاکم نے اسے پہچان لیا، تم ہی چراغ بجھانے والے ہو نا؟ سلیم نے سر جھکا کر کہا، جی حضور۔ حاکم نے پوچھا، کل رات یہ چراغ کیوں نہیں بجھایا؟ سلیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سچ سچ کہہ دیا، حضور، دل نے اجازت نہیں دی، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ حاکم خاموش ہو گیا۔ فجر کی اذان بلند ہوئی، سب نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز کے بعد حاکم نے اعلان کیا، آج سے سلیم شہر کا ذمہ دار ہے کہ وہ چراغ بجھائے یا جلائے، مگر اسے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا تاکہ وہ کسی کی مجبوری پر مجبور نہ ہو۔ سلیم کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا چراغ ابھی پوری رات جلتا رہا تھا، حالانکہ تیل ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، آج دل کو عجیب سکون ہے۔ سلیم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اس رات شہر نے سیکھا کہ کبھی کبھی ایک چراغر کو نہ بجھانا پوری زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔